بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ ایسے دولت مند اور ایسے ترقی یافتہ کاروباری اور تاجر کیسے بنے اور اس مقام کو آپ نے کیسے حاصل کیا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنی تجارت میں 5 اصولوں کو سامنے رکھتا ہوں۔ ان 5 اصولوں کے مطابق میں کاروبار کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے غنی بنا دیا، بے نیاز فرما دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ہجرت فرما کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کے پاس ذاتی سامان کچھ زیادہ نہ تھا، کچھ بھی موجود نہیں تھا، صرف ایک تلوار تھی جو اس زمانے میں بڑی قیمتی چیز معلوم ہوتی تھی اور سمجھی جاتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی تلوار کے ذریعے سے اپنے تجارت کا آغاز فرمایا اور دھیرے دھیرے ایمانداری، صداقت، سچائی اور بردباری اور حلم کے ساتھ تجارت کے پیشے کو اپنایا رکھا اور قیمتی 5 اصول جو انہوں نے اپنائے تھے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہا۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ہی دنوں میں، چند مہینوں کے اندر یا چند سالوں کے اندر مدینے کے اثریا اور دولت مند لوگوں میں ان کا شمار فرما دیا۔ لوگ ان کے پاس قرض لینے کے لیے آتے تھے، تجارت کا سامان خریدنے آتے تھے۔ الغرض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار کے 5 اصول اگر تمام لوگ جو تجارت کرتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں اس کو مد نظر رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ترقی عطا فرمائیں گے اور ان کے کاروبار سے اللہ بھی راضی ہوں گے، مخلوق خدا کو بھی اس سے بہت بڑا نفع حاصل ہوگا۔ سب سے پہلا اصول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کنت اعالج، میں اپنے پورے کاروبار کا اور اپنی تجارت کا پورا معاملہ میں ہی سنبھالتا تھا۔ یعنی ماتحتی میں جو بھی لوگ رہتے تھے میں ان پر پورا بھروسہ نہیں کرتا تھا، میں ان کے بالکل حوالہ کر کے اپنے کاروبار کو آرام سے نہیں بیٹھتا تھا اور گھر میں سوتا نہیں رہتا تھا۔ میں اپنے کاروبار کا خود معالجہ، اس پہ آنے والے جو مسائل ہوتے تھے اس کو برداشت کرنا، اس کو حل کرنا اور اس کی جو بھی مشکل ہو اس کو دور کرنا، بنسبت یہ کام ماتحتوں کے میں زیادہ اس کا خیال رکھا کرتا تھا۔ دوسری چیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو اصول بتایا وہ یہ، وَأُؤَمِّ، میں اپنے تجارت کو مسلسل یعنی تسلسل کے ساتھ اس کو قائم رکھتا تھا، بیچ میں چھوڑ دیا یا جو ہے بیچ میں کچھ دن کاروبار سے چھٹی لے لی، ایسا کچھ نہیں۔ میں تسلسل کے ساتھ مستقل تجارت کو اپنا پیشہ اپنا کر، اپنا کام سمجھ کر، اپنی ذمہ داری سے اس میں لگا رہتا تھا، کبھی اس میں تسلسل میں کمی آنے نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے میری تجارت الحمدللہ ترقی کرتی تھی اور میرے تجارت کا جو ہے تجارت کے اندر بڑھوتری ہوا کرتی تھی۔ تیسرا اصول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا أَزْدَرِي رِبْحًا، میں کسی بھی قسم کے نفع کو معمولی نہیں سمجھتا، یعنی اپنے کاروبار میں جو بھی نفع ہوتا ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ یہ کیا چیز کم نفع کی ہے، اس میں کم نفع ملانا، اس کی کوئی شکایت نہیں کرتا تھا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی میں اپنا کاروبار کرتا ہوں اس کا منافع جو ہوتا ہے میں بالکل معمولی رکھتا ہوں، کوئی زیادہ نہیں رکھتا۔ جیسا کہ بعض کاروباریوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ انداز ہوتا ہے کہ ہم تو ایسے ہیں، اسٹینڈرڈ والے ہیں، ہمارے پاس اسی قیمت پر ہمارا کاروبار ہو سکتا ہے، آپ اپنی مرضی ہے، گاہکوں کو وہ جو ہے اس طرح کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کسی بھی کم نفع کو معمولی نہیں سمجھتے تھے اور اس کی قدر کیا کرتے تھے، تاکہ کاروباری کے ساتھ، تاجر کے ساتھ گاہکوں کا تعلق
باقی رہے اور تاجر گاہکوں کے دل کو خوش کرے، اپنے قبضے میں کر لے، یہ کامیاب تاجر ہونے کی علامت ہے۔ چوتھا اصول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا أَشْتَرِي شَيْخًا، میں اپنے کاروبار میں پرانی چیزوں کا دھندا نہیں کرتا، یعنی جو چیز پرانی قدیم ترین ہوتی جا رہی ہے میں اس کا کاروبار نہیں کرتا۔ جو بازار میں اور جو لوگوں کی ضرورت کے لیے نئی چیز معلوم ہوتی ہے، نئی چیز آ جاتی ہے، تو اس میں اپنے سرمایہ کو لگا کر کاروبار کیا کرتا تھا۔ تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ تاجر کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے، کامیاب تاجر کی علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ضرورتوں کو سامنے اور مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی سہولت کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا کاروبار کرے، ان کی تجارت کرے۔ یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ پرانی چیزوں کو رکھ کر اپنا کاروبار کرے۔ پانچویں چیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، وَأَجْعَلُ الرَّأْسَ عَلَى رَأْسَيْنِ وَأَجْعَلُ الرَّأْسَ رَأْسَيْنِ، ایسے الفاظ ہیں کہ میں اپنے پورے کاروبار میں جو بھی نفع حاصل ہوتا ہے، جو بھی نفع مجھے ملتا ہے، میں اس نفع کو ایک ہی جگہ پر دوبارہ سے کاروبار میں نہیں لگاتا، بلکہ اس کو مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے کاروباروں میں لگاتا تھا، اور ان چھوٹے چھوٹے کاروباروں کے ذریعے سے میرا کاروبار اور وسیع ہوتا جاتا تھا، اس کا حلقہ بڑھتا تھا، اور چھوٹے چھوٹے کاروبار کے ذریعے سے جو نفع مجھے ملتا تھا اس کے نفع کو بھی دوسرے کاروباروں میں لگانے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اس طریقے سے ایک ہی کاروبار میں اپنا پورا سرمایہ لگانے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو بچایا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کاروباری اور تاجر اپنے نفع کو لوگوں کی ضرورت اور انسانوں کی جو سہولت کی چیزیں ہیں، جو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہے اپنے کاروبار کو لگانے کی اور اپنے جو ہے پیسے سرمایہ کو لگا کر اپنے کاروبار کو ترقی میں لانے کا یہ اصول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کاروباری، تمام تجار، تمام بزنس والے حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے نقش قدم پر کاروباری اور تجارت کا پیشہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا اور آخرت کی ہر مصیبتوں سے، رکاوٹوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ حلال و برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا والی، خوشنودی والی، برکت والی روزی سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔